رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پروانوں اور دیوانوں اصال ثواب کی محفلیں اگر مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرحوم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی اور ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا. کلمہ شریف سارے مل کر پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ. اس کلمہ دراز نیارے نے اس کلمہ دراز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بنا پانی بوٹا پھلدا نہیں بنا پانی بوٹا پھلدا نہیں بنا تیل ڈیوا بلدا نہیں بنا تیل ڈیوا بلدا نہیں بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان
اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کی جتھا جا لڑیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہاں آقا اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو بنیاں سب شاناں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کروں تیرے نام پہ میں جان فدا کروں تیرے نام پہ میں جان فدا بس ایک جان ہی دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ 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 اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو بنیاں سب شاناں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب علیہ السلام سے پیار اور محبت کرنے والے اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اور محبت والی زندگی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کریم اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو میری عبادت کرنی ہے میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے والدین کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا ہے محبت اور پیار اور الفت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈھال دینا ہے فرمایا اے انسان اگر میری عبادت کرتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے قرآن بھی پڑھ لیتا ہے حج بھی کر لیتا ہے صدقہ بھی کر لیتا ہے خیرات بھی کر لیتا ہے زکوٰۃ بھی میری بارگاہ میں پیش کر لیتا ہے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے فرمایا اس سارے کام کرتا ہے
اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اگر والدین کے سامنے اونچا بولتا ہے، اگر والدین کی خدمت نہیں کرتا، فرمایا ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اعمال کرنا میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو فرمایا پھر کیا کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کر، حسن سلوک کیا کر۔ عرض کی باری تعالیٰ کتنا پیار کرنا ہے، کتنی محبت والدین سے کرنی ہے، کتنی عاجزی و انکساری کے سامنے ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیرے میرے کریم خدا نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقولا کریما۔ فرمایا اے انسان، اگر تیرے والدین میں سے ایک یا دونوں تیری زندگی میں موجود ہوں، تیری حیات زندگی میں ہوں، فرمایا اگر کسی بات پر اگر وہ تیرے ساتھ غصے ہو جائیں، تجھے سمجھانے میں، تجھے جو ہے وہ کوئی بات بتانے میں، تجھے اپنے پاس بلانے میں، تجھے کوئی طریقہ سکھانے میں، اگر تجھے سمجھانے میں اگر وہ اونچا بول پڑیں، اگر ان کی تلخ کلامی حد سے بڑھ جائے تو فرمایا تیرے لیے کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر تجھے باپ نے ڈانٹا تو آگے سے بولنے لگ جائے، اگر باپ نے ڈانٹا تو آگے سے اس کا ہاتھ پکڑ لے، اگر باپ نے ڈانٹا تو اس کے سامنے اپنی آنکھیں نکال کے دیکھنے لگ جائے، اگر باپ نے ڈانٹا تو اس کے سامنے بولنے لگ جائے، بڑبڑانے لگ جائے۔ فرمایا نہیں، اگر تیرا باپ ہے یا تیری ماں ہے، اگر تجھے سمجھا رہے ہیں، سمجھانے میں بولنا ان کا حد سے بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائیں، فرمایا تیرے لیے کیا ہے، اف ولا تنہرہما، تو نے خاموش رہنا ہے، تو نے خاموش رہنا ہے، تو نے آگے نہیں بولنا، اف تک نہیں کہنا، ہاتھ تک نہیں اٹھانا اور آگے بولنا نہیں، بلکہ خاموش رہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں ٹھیک ہوں بابا آپ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں ماں آپ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے، نہیں۔ فرمایا تو نے آگے جو کرنا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے آگے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، عاجزی و انکساری کے پاس آنا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود فرمایا غصے نہیں ہونا، ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے پارکوں میں یا کسی اور جگہ پر بیٹھ نہیں جانا، اپنے دوستوں کو فون کر کے ان کے ہاں راتوں کو جا کر جو ہے وہ راتوں کو گزارنا، ماں کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، باپ کو کہ میں اپنی ماں کو سبق دینا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ میں جوان ہوں، میں باپ کے برابر ہوں، میں جوان ہوں، میرا قد کاٹھ باپ کے برابر ہے، میں جوان ہوں، میری طاقت باپ کے برابر ہے، میں جوان ہوں، میں ماں سے بڑھ گیا ہوں، میں ماں کو باپ کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے، میرے باپ نے میرے دوستوں کے سامنے، میری بیوی کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے میری عزت، میری انسلٹ کی ہے، مجھے جو ہے وہ تانے دیے ہیں، میری جو ہے وہ بےزتی کی ہے، لہٰذا میں ایک دن، میں 2 دن اوجھل ہو جاتا ہوں لیکن بولتا نہیں۔ فرمایا یہ بھی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خاموش بھی رہنا ہے، کھڑے بھی رہنا ہے، ادب بھی کرنا ہے اور نظروں کو بھی جھکانا ہے۔ فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا اپنے ان ہاتھوں کو، اپنی ان باہوں کو اپنے والدین کے لیے بچھا لینا ہے، محبت کے ساتھ آگے بڑھا لینا ہے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اللہ کی پاک بارگاہ میں رحمت کی دعا کرنی ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان کے اوپر اس طرح رحم فرما، اس طرح کرم فرما، اس طرح شفقت فرما، اس طرح رحمت فرما۔ اللہ جس طرح انہوں نے
میرے اوپر رحم کیا، انہوں نے جس طرح میرے اوپر شفقت کی، انہوں نے جس طرح میرے ساتھ پیار کیا، اللہ میں بچپن میں تھا، اللہ میں بول نہیں سکتا تھا، اللہ انہوں نے مجھے بولنا سکھایا، اللہ میں چل نہیں سکتا تھا، اللہ انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، اللہ میں پکڑ نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے پکڑنا سکھایا، اللہ میں کھا نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے کھانا سکھایا، اللہ میں ہر طرح کی بات کر نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں کرنا سکھایا، اللہ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں پاک ہوں، میں پلیت ہوں، میرا جسم کیسا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، میرا بولنا کیسے ہے، میرا چلنا کیسے ہے، میرا سونا کیسے ہے، میرا بیٹھنا کیسے ہے، اللہ میں نہیں کر سکتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شرمگاہ کا کپڑا ہٹا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے جسم کے اوپر قمیض ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں، میں نے شلوار پہنی ہوئی ہے کہ نہیں، میں جو ہے وہ نجس میں ہوں یا پاکی میں ہوں، میری حالت کیا ہے مجھے نہیں خبر تھی، اللہ اگر میں راتوں کو اگر میں پیشاب کر لیتا، اللہ یہ میری ماں مجھے اٹھاتی، سینے سے لگاتی، چھاتی پہ سلاتی، دائیں طرف خشک جگہ پر خود مجھے جو ہے وہ سلاتی اور خود جو ہے وہ گیلی جگہ پر ہو جایا کرتی تھی، اللہ یہ میرا باپ مجھے چلانے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، میرا مستقبل اچھا بنانے کے لیے، میرے باپ نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، میرے باپ نے نہ گرمی کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا، میرے باپ نے نہ اپنی بیماری کو دیکھا نہ اپنے جو ہے سکھ کو دیکھا، اللہ میرا باپ کام کرتا رہا، کام کرتا رہا، کام کرتا رہا، اس لیے تاکہ یہ میرا بیٹا کل کے دن کھڑا ہو سکے، اس کا مستقبل بہتر بن سکے، یہ میرا بیٹا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر نہ آئے، بلکہ میرا بیٹا لوگوں کو ہاتھوں کے اوپر دیتا ہوا نظر آئے، انہیں دیتا تو نظر آئے، ان سے لیتا نظر نہ آئے، ان سے مانگتا نظر تو نہ آئے، انہیں جو ہے وہ مانگنے والوں کو دینے والا نظر آئے، فرمایا وہ اس طرح کرتا رہا، اللہ آج اگر میرا باپ اس قدر میرے سے بول پڑا ہے، جب میرا بچپن تھا میں اپنے باپ سے غصے ہو جاتا، میں کہتا کہ یہ مجھے کھلونا لا کر دو، نہیں تو میں جو ہے وہ یہ کر دوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں سکول نہیں جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو میرا باپ جو ہے وہ ہر حالت میں وہ کرتا، میں ماں سے غصے ہو جاتا، میں ماں سے بول پڑتا، میں ماں کو کہتا مجھے یہ چیز لا کر دے، اگر نہیں لا کر دے گی میں دودھ نہیں پیوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میری ماں ہر حالت میں کرتی، اسے جہاں تک جانا پڑتا، کسی کے برتن دھونے پڑتے، کسی کے کپڑے دھونے پڑتے، بازار میں جھاڑو لگانا پڑتا، کسی کے گھر کا جھاڑو لگانا پڑتا، وہ کرتی اس لیے کہ یہ میرا بیٹا راضی ہو جائے، اس لیے یہ میرا بیٹا خوش ہو جائے، اس لیے یہ میں بیٹے کی خواہش کو پورا کر سکوں، آج میرے ماں باپ اس خوشی میں خوش ہیں کہ میں خوش ہوں، اور اگر آج وہ خوش نہیں ہے میرے سے تو میں کیوں نہ ہو انہیں خوش کروں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو میری زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو میری زندگی پر لگانے کے لیے انہوں نے سب کچھ نچوڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، میرے ان والدین کی خیر فرما، ان کے اوپر کرم فرما، ان کے اوپر رحم فرما، فرمایا یہ بندے کا اس لڑکے کا کہنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس بندے نے اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے، فرشتوں میں اس کے بچوں کے لیے بھی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں میں ڈھونڈتا رہا پر ڈھونڈنے کے باوجود مجھے نہیں ملی، پوچھا بابا جی آپ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لہذا آپ کی سٹرگل بہت زیادہ ہے، آپ پھر بھی وہ 3 لوگ ایسے کون سی ہیں جو آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے؟ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہیں، اس لیے مجھے نہیں ملے۔ فرمایا بابا جی یہ باقی کی بات پیچیدہ ہے، کس طرح؟ فرمایا پہلا شخص
جس نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا، ظالم شخص جس نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا اور اس کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو اور وہ مر گیا ہو، فرمایا ایسا نہیں۔ جب کسی نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا، کسی ظالم نے، کسی وڈیرے نے، کسی جاگیردار نے، کسی امیر نے، کسی غریب نے، کسی فقیر پر، کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا، فرمایا وہ مر گیا ہو اور اس کے اوپر ظلم نہ ہوا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی نے کسی کو ذلیل کیا ہو اور خود ذلیل و رسوا نہ ہوا ہو زندگی میں اور مر گیا ہو، ذلیل ہونے سے پہلے مر گیا ہو، اس کے اوپر ظلم ہونے سے پہلے مر گیا ہو، موت نے آ کر اسے جو ہے وہ لے لیا ہو، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے زندگی میں اپنے سفید بال کر لیے ہیں، مجھے ایسا شخص نہیں ملا۔ فرمایا دوسرا شخص وہ جس نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا، اپنے باپ کو دھکے مارے، اپنی ماں کو دھکے مارے، جس نے اپنے باپ کے سامنے بولا، اپنے باپ کو نیچا کیا، اپنے باپ کو ذلیل کیا، اپنے باپ کو رشتہ داروں کے سامنے، اپنے باپ کو بھائیوں کے سامنے، اپنے باپ کو اس کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے اس شخص نے، اس لڑکے نے، اس جوان نے ذلیل کیا ہو اور خود وہ اپنی اولاد سے ذلیل نہ ہوا ہو اور مر گیا ہو، خود وہ اپنی اولاد سے چین اور سکون اس نے پایا ہو اور مر گیا ہو، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کسی ظالم نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا، تب وہ مرے گا۔ کسی نے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے نافرمانی کی ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ وہ کرے گی تو تب وہ مرے گا، فرمایا اس سے پہلے نہیں۔ فرمایا تیسرا شخص جس نے کسی کی عزت لوٹی ہو، کسی کے سامنے جو ہے کسی کی عزت لوٹی ہو، چھپ کر دن کو یا رات کے اندھیرے کو، دیوار کے آر یا دیوار کے پار، لوگوں کے سامنے یا بغیر کسی کے سامنے، فرمایا اور اس کی عزت، اس کا خون لیلام نہ ہوا ہو، اس کی عزت رسوا نہ ہوئی ہو اور وہ مر گیا ہو، شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کسی کی عزت لوٹی ہے تو فرمایا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو روک دیتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے خون سے وہ بدلہ ہوتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی ظالم ہے تو آج ہی توبہ کر لے، ظلم سے باز آ جائے، ورنہ قیامت تو آ سکتی ہے، اس سے موت نہیں آ سکتی جب تک ظلم نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ فرمایا اسی طرح اگر ماں باپ سے نافرمانی کی ہے، اونچا بولا ہے، تلخ کلامی کی ہے، فرمایا آج وقت ہے اسے کہ وہاں سے والدین سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور ورنہ اس کی اولاد اگر اولاد نہیں ہے تو فرمایا پھر بھی وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ ساتوں آسمانوں کو پھاڑ کر سورج کی روشنی زمین پر ڈالنا جانتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کر ایک دانے سے پودا اگانا جانتا ہے، اس پودے کے اوپر پھل لگانا جانتا ہے، وہ فرمایا ایک نطفے سے اگر وہ نطفہ، وہ قطرہ اگر جسم کے اوپر لگ جائے تو جسم پلیت ہو جائے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے پلیت ہو جائیں، نہ قرآن اٹھا سکے، نہ نماز پڑھ سکے، نہ صدقہ کر سکے، نہ خیرات کر سکے، نہ اللہ کا ذکر کر سکے جب وہ پلیت ہو جائے، تو فرمایا وہ مالک لم یزل اس قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، تو وہ خدا وہ اس کے والدین کی وجہ سے جو اس نے والدین کو تنگ کیا ہے، اگر اولاد نہیں ہے اوروں کے بچوں سے اسے ذلیل کروانا بھی جان سکتا ہے، اسے ذلیل بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کریں اور والدین کی خدمت کریں، ظالم ہے تو ظلم سے باز آ جائیں، اور فرمایا اسی طرح اگر نظریں جو ہے وہ ایسی ہیں گناہ کرتی ہیں، ان نظروں کو پاکیزہ کر لیں، ان نظروں کو پاک کر لیں، اس وجہ سے کہ اگر میں ان نظروں میں حیا پیدا کروں گا، اگر میں ان نظروں کو حیا کی حالت میں رکھوں گا تو میری نظریں حیا میں رہیں گی،
تو میری بیٹی، میری بہن، میری بھتیجی، میری نواسی، میری ماں، میری خالہ، وہ بھی حیا کے دائرے میں رہیں گی۔ فرمایا جو ایسا کر لے گا اللہ تبارک و تعالی گزشتہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جب جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہ سے تو میں خدا اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتا ہوں، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما لیتا ہوں، اور اسے اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بھی بنا لیتا ہوں۔ تو محبوب علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والوں، تقاضا ایمان کا یہی ہے کہ جو لجپال نبی نے فرما دیا ہے اس پر عمل کریں، جس سے لجپال نبی نے منع کر دیا ہے اس سے رک جائیں۔ لجپال نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بڑھ جائے، اگر تم چاہتے ہو تم کسی کا محتاج نہ رہو، کسی کے آگے جو ہے وہ محتاج نہ ہو، تمہارے جسم، تمہارا یہ جسم، تمہارے یہ ہاتھ، تمہارے یہ پاؤں، تمہارا یہ دماغ، تمہاری یہ زبان، تمہارا یہ دل چلتا رہے، تو فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ روزی بڑھ جائے، فرمایا اپنا روپیہ، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنا گھر اپنے والدین کے اوپر نچھاور کر دو، جب تک وہ زندہ رہیں اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دو۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کریم خدا تمہیں اپنے خزانوں سے اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی، تمہاری صحت بھی بہتر ہو جائے گی، اور تمہارا رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، اللہ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آج 40ویں کا جو ہے وہ ختم شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عدد 40 کے مطابق کریم اللہ اس مرحوم کی کامل بخشش فرما کر ہمارے بھائی شبیر اور دیگر اس کے گھر والوں کی لمبی عمریں عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کی خیر فرمائے، اور عزت افزائی کریم اللہ پہلے سے بھی بہتر عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين तमाम माँ बाप अवल फातह शरीफ अखलास शरीफ पढ़ के मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।